اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آنکھیں کھول دینے والے دلائل آ چکے ہیں، یعنی قرآن حکیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی بھی اب آنکھیں کھولتا ہے دیکھتا ہے تو اپنی ہی نفس کے فائدے کے لیے، یعنی جو ہدایت قبول کرے گا تو اپنے ہی نفع کو۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو کوئی اندھا بنے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ دعوت قبول کرتے ہو تو اس کے بینیفیشری بھی تم ہو، اور اگر خدا نخواستہ اس دعوت سے اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہو تو اس کا نقصان بھی تم اٹھاؤ گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہدایت قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، فائدہ تمہیں ہی ہونا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کہ اس کے پیغمبر کی دعوت قبول کی جائے، اور اگر کوئی اللہ کی دعوت قبول نہیں کرتا تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ خود ہی اندھے پن کا شکار ہو کر اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں، یعنی میرا کام تھا تم تک بات پہنچانا، میں نے کان سے پکڑ کے تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف نہیں لے کے آنا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے ایک جو بھیڑوں کا ریوڑ ہوتا ہے اس کے اوپر جو نگہبان ہوتا ہے اس کا گڈریا، اگر کوئی بھیڑ اس راستے سے ہٹ جائے تو وہ اسے ڈنڈے کے زور پہ واپس لے کے آتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسے بھیڑیا شکار کر لے گا۔ لیکن انسان کی مثال اس طرح کی نہیں ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، جب عقل سے یہ بات پتہ چل گئی تو اب اسے ہانکا نہیں جائے گا بلکہ صرف بات بتائی جائے گی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اس سٹیج سے گزارتا ہے کہ ہر طرح کے امتی ہوں گے، ہر طرح کی بھیڑیں ہوں گی ریوڑ میں۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑ بکریاں نہ پالی ہوں، اس ریوڑ کی حفاظت نہ کی ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی بڑے کم داموں کے عوض مکے کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، یعنی اپنی ینگ ایج کے اندر۔ وہ اللہ تعالیٰ اس پریکٹس سے گزارتا ہے، تبھی تو وہ پھر پیغمبر امت کے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل بنتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طریقے سے ہم طرح طرح سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ جو دلیلیں آپ ان کو بیان کر رہے ہیں یہ بول اٹھیں کہ آپ نے خوب اچھے طریقے سے دعوت توحید ہم تک پہنچا دی، اور کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح کر دیا جو بات ماننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ان کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ ہر طریقے سے آپ دیکھیں قرآن حکیم ایک صفحے کی کتاب بھی ہو سکتی تھی، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے اپنی بات کنوے کرنا؟ جس طرح امام شافعی کا قول صحیح سند سے ہے کہ اگر قرآن حکیم میں سورۃ العصر کے علاوہ کوئی اور سورت یا آیات نازل نہ بھی ہوتی تب بھی وہ ہدایت کے لیے کافی تھی، لیکن چونکہ انسانی وسوسے بہت زیادہ ہیں، پھر ہر طبقے کے لوگ ہیں، ان تک بات پہنچانے کے لیے بات کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ صرف قصہ آدم اور ابلیس دیکھ لیں 7 دفعہ بیان ہوا ہے، لیکن ہر دفعہ ایک نئے رنگ کے ساتھ بیان ہوا ہے تاکہ بات اگر کسی کو ایک جگہ سمجھ نہیں آئی دوسری جگہ سمجھ آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر پھیر پھیر کر دوبارہ دوبارہ بیان کرتے ہیں، تاکہ یہ جو توحید کے دلائل ہیں اس کے عوض کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی، بلکہ یہ لوگ کہہ اٹھیں کہ آپ نے خوب ہمیں پڑھایا، تاکہ ہم واضح کر دیں اس قوم پر جو علم رکھنے والی ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ بھی پیروی کریں، اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ یعنی سب سے پہلے نبی علیہ السلام خود اس وحی کے پابند ہیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے۔
یعنی اعراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بے بنیاد باتوں کے اوپر زیادہ بحث و تمہیز کریں تو آپ ان کو اگنور کریں. یہ اعراض ان معنوں میں ہے کہ آپ نے اگنور کرنا ہے. جس طریقے سے آیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مومنین کی نشانی ہے کہ جب جاہل لوگ ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو وہ دور سے بس سلام دعا تک رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس بحث میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. پھر اس کے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جب کوئی بندہ بات نہیں مان رہا ہوتا تو آپ کی لینگویج بھی روڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی طرف بھی آگے اشارہ آ رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. وہ اگلی آیات میں آ جائے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. اگر اللہ ہی چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. بڑی کانٹے کی بات بڑی صحیح جگہ پہ آئی ہے کہ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ آیات بیان کر رہا ہے. کسی کو یہ دماغ میں آ سکتا ہے, اس کے باوجود اکثریت بات نہیں مان رہی ہے تو لگتا ہے کوئی اللہ کا زور ہی نہیں چل رہا بندوں کے اوپر. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا نا کہ یہ ہدایت قبول کریں تو اللہ نے لا تعداد ہمارے اعتبار سے تو کروڑوں اربوں فرشتے پیدا کیے ہیں جن کو بلٹ ان جسے کہتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے ہدایت سیٹ کر دی ہے. وہ تو نافرمانی نہیں کرتے. اگر اسی طرح کی مخلوق انسان بھی اللہ نے بنانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیتا. آنے واحد میں لوگ ابو بکر عمر عثمان و علی بن جاتے رضی اللہ عنہم اجمعین. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا. اب یہ بات پھر دوبارہ ریپیٹ ہوگی. یہ اس کی تکلیف, اس کی انٹینسٹی اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ کے پس منظر میں ہو کہ ایک شخص اکیلا 13 سال سے دعوت توحید پیش کر رہا ہے, تکلیف اٹھا رہا ہے, اس کے باوجود صرف 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں. وہ شخص کس کرب سے گزر رہا ہے. وہ اپنی ایفرٹ پھر بھی پٹ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے لوگ جہنم سے بچ جائیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے, تم آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے کے آتا ہوں, اس جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں. اب اس چیز کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس دعوت حق کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا تھا. بعض اوقات آپ کو ظاہر ایک شریف انسان کو بعض اوقات یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ یار شاید میری بات سمجھانے میں کوئی خامی رہ گئی ہو تو میں ایک ٹرائی اور کر کے دیکھ لوں, اور پھر اللہ نے جب مجھے یہ کام سپرد کیا تو میں اس کا اچھا رزلٹ نکال کے بتاؤں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی. کوئی قبول کرتا ہے کرے, نہیں کرتا آپ نگہبان نہیں ہیں. لیکن پیغمبر کس طرح نہ ایسے کرے, اس کی نیچر ہی اللہ نے ایسے بنائی ہے. اسے تو پتہ ہے جہنم کا عذاب کیا ہے, اسے تو پتہ ہے کہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, اسے تو پتہ ہے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں. جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ جسے اللہ نے دکھا دیا ہو, وہ انسان بھی ہو, انسان بہرحال انسان ہوتا ہے, اس کے احساسات ہوتے ہیں. اب دیکھیں سورہ طٰہٰ میں آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. اے نبی ہم نے قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, بلکہ یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے, جو اللہ کا خوف کھانے والا ہے. پھر سورۃ البقرہ میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوستیوں سے متعلق, یعنی آپ کو ہم نے ٹارگٹ دیا تھا اتنے بندے جنت میں جانے چاہیے تھے, گئے تو اتنے ہیں, زیادہ تر دوزخ میں چلے گئے. آپ کی کوئی اس اعتبار سے پرسش نہیں ہوگی کہ لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے. میرے بھائیوں, اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پرسش نہیں ہو رہی نا تو میں اور آپ تو پھر بھی ان کے ڈاکی ہیں. ہم بھی صرف بات کریں, کوئی قبول کرتا ہے کرے, نہیں کرتا نہ کرے. یہ سب سے بڑی غلطی جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں میں آ جاتی ہے نا کہ وہ لوگوں کو زبردستی ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر یہ جینون ہے, انسان تو ایک بلی کو بھی نہیں آگ میں جلتے ہوئے دیکھ سکتا, وہ انسان اس لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر کسی کی قسمت میں ہی گمراہی لکھی ہوئی ہے تو سر چاہے وہ پیغمبر کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, اس نے جہنم میں ہی جانا ہے. اور جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے, چاہے وہ دور دراز کا ایک حبشی غلام عمار ابن یاسر یا بلال حبشی کیوں نہ ہو یا سلمان فارسی کیوں نہ ہو, وہ ہدایت پہ آ جائے گا. یعنی قسمت سے مراد میں وہ والی قسمت نہیں جو لوگ کہتے ہیں پہلے ہی لکھا ہوا ہے, نہیں. مراد یہ کہ جو بندہ حق قبول کرنے والا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنی راہیں دکھا دیں گے. تو آپ نے نا اعراض کرنا ہے, اپنا ٹائم ان کے اوپر نہیں کرنا کہ آپ غم کر کے بیٹھ جائیں اور
ٹھیک ہے یہ بات قبول نہیں کر رہے، آپ دوسرے کے سامنے بات رکھیں، اور دیکھیں دعوت قبول کی اہل مدینہ نے۔ نبی علیہ السلام کو آلٹرنیٹو ایک آپ سمجھ لیں دار ارکم یا اکیڈمی یا آلٹرنیٹو بیس پرووائڈ کی ہے مدینہ کے لوگوں نے۔ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، دوسرے والی بیعت، جس میں آ کے اوس اور خزرج آپ کو لے گئے، باقاعدہ معاہدہ ہوا بنو ہاشم کے ساتھ قبائلی سسٹم میں۔ حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، لیکن چچا تو تھے حضور کے، پشت پہ تو کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا کہ بھئی تم میرا بھتیجا لے کے جا رہے ہو، اس گارنٹی کے اوپر میرے ساتھ ریٹرن میں ایگریمنٹ کرو کہ کوئی لاس نہیں انہیں پہنچاؤ گے۔ اور دیکھیں بس مدینہ جانے کی دیر تھی تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو عروج دیا ہے کہ 13 سال میں 125 بندے مسلمان ہیں، اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئی ہے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے، وہ تھریشولڈ پوائنٹ اچیو ہو گیا۔ یہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی زندگی کی دعوت کی کامیابی کا تھریشولڈ پوائنٹ کس وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس لیے آپ کا کام ہے محنت کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں۔ اور بعض اوقات تو انسان کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے جو کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مثلا ہم اپنی دعوت کے بارے میں تو ہم نے کوئی ٹارگٹ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، اس میں سے کیا نکلنا ہے۔ اب اتنا کچھ نکلا ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے کہ یار کیا کریں، یہ تو مطلب یہ اللہ ہی سنبھالنے والا ہے، پہلے بھی اللہ نے سنبھالا ہے۔ آپ دیکھیں میں جب بھی ممبر پہ چڑھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میں نے جس کو کہتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا، یہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی، میں نے بس وہ ایک ہی بات پکڑ لی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے نا ایک بات کی رٹ لگا لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی، نہ نیکی کرنے کی کوئی ہمت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی، یہ تیرے نبی کی دعوت ہے، تو نے اسی کو چلانا ہے، ہم تو اپنے ریسورسز نہیں مینج کر سکتے۔ تو بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بھی نہیں بنایا، نہ آپ ان پہ نگہبان ہیں اور نہ ذمہ دار ہیں۔ اگر کل کو کچھ ہو گیا یہ خود بھگتیں گے۔ اسی کو کہا گیا وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ لیکن پھر میں وہی بات کروں گا، انسان ہی ہوتا ہے نا یار، انسان کا دل پسیجتا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں تک کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ ٹینشن نہیں حضور کی ختم ہوئی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اتنا کچھ کہنے کے باوجود اور بار بار یہ درجنوں دفعہ ٹاپک قرآن میں آیا کہ اے نبی چھوڑ دیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کام کر دیا ہے۔ سرکار اتنی جس کو گارنٹی دی جائے اس کے بعد تو ہونا چاہیے وہ ٹینشن لینے ہی چھوڑ دے، لیکن نہ، ٹینشن تے آخری ساہ تک نہیں چھڈی اللہ دے نبی نے، ٹینشن لئی ہے، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ میرے ساتھ ہمدردی اور ایک اللہ کی جو صفت عدل ہے اس کے کانٹیکس میں یہ بات کر رہا ہے، لیکن مجھے تو پتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو میں ایک انسان کی انسان کے ساتھ جو ہمدردی ہو سکتی ہے نا، جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے فیور دی ہے، یہ آؤٹ آف دا وے فیور تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سراپا رحمت وہ اللہ کی، اور اس کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے، یہ اللہ نے ہی حضور کو ایسے بنایا ہے۔ ہاں وہ سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ کی رحمت ہے نبی کہ تم ان کے لیے بڑے نرم مزاج ہو، اگر تم تند مزاج ہوتے تو تمہارے صحابہ کب سے تمہیں چھوڑ چکے ہوتے، اور اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو۔ وہ رحمت کا تقاضا بھی اللہ نے، یعنی وہ جو قوالی ہے نا گھورک دھندے والی، وہ ساری بھی غلط نہیں ہے، یہ اس کا پورشن بڑا زبردست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی خود حالات و واقعات پیدا کرتا ہے۔ ابراہیم کو اپنے بیٹے کی مقتل گاہ تک لے کے آیا ہے، اینڈ پہ جا کے چھوڑ کے فدیہ بھی کر دیا، لیکن ایک بار جڑا نا جنہوں کہتے ہیں نا ساہ کڑھا دیتا ہے، اینڈ پہ جا کے وہ بھی کر دیا۔ اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا تک لے آیا، یہ اللہ کے کام ہے جی۔ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل